جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ تین طرح کے ایسے اشخاص جن کو بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہم درود و سلام بھی پیش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جس کسی بھی پریشانی ہم دور کر سکتے ہوں تو ضرور اس کے لیے بھی کوششیں کرنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ۔ حدیث پاک میں نے بیان کی، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ امتیوں کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم نیکی ہوتی ہے کہ بروز محشر ایسے خوش نصیبوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج کل جو واقعات، جو حالات، بالخصوص ہم سندھ کے یا کراچی شہر کے یا حیدرآباد کے، تو بارشوں کے ان معاملات کے اندر بھی کون سے ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ آدمی دوسروں کے ساتھ نیکی کا تعاون والا معاملہ کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلے تو بندے کے لیے اپنی حسن نیت ہونی چاہیے، اچھی اس کی نیت ہو کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ جب اس کی اپنی نیت کے اندر، اپنے ارادے کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں تو راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب جیسے یہی بارش کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو اس میں کافی ساری صورتیں الگ الگ مقامات پر ہوں گی۔ بہت سے افراد وہ ہوں گے کہ جن کی دکانوں کے اندر پانی داخل ہوا اور مالی اعتبار سے ان کا اتنا شدید نقصان ہوا ہوگا کہ بیچارے وہ اب دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ان کو ایک وقت چاہیے ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ ایسے افراد کو کہ جن کو اللہ پاک نے ایسی وسعت دی ہے کہ جو ان کی اس قدر امداد کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں۔ بہت سے افراد وہ ہوں گے کہ جو کھانے پینے کی وجہ سے محتاج ہو چکے ہوں گے، یعنی گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں تک خراب ہو جاتی ہیں، یا روز کے کمانے والے ہیں وہ بیچارے کھانے پینے کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی اس انداز میں مدد کی جائے اور ان تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں، راشن پہنچایا جائے، تاکہ یہ اپنی ان آزمائشوں کو دور کر سکیں۔ تو اسی طرح اگر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ پانی نکلوا دیا کسی کے گھر کا، کسی کو اب گھر ہی رہا نہیں، کسی کا رہنے جیسا ہی نہیں رہا، کہ بعض اوقات نیچے کا گھر ہوتا ہے اور پانی اندر داخل ہو گیا تو بعض اوقات سینے تک پانی آ جاتا ہے اور وہ رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ ایسوں کو کوئی جگہ فراہم کر دیں تاکہ جب تک پانی ان کے گھر سے نکل نہیں جاتا کم از کم وہ گزارا تو کر سکیں، کہ بعض اوقات گزارے کے لیے بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی، اوپر مچان بنا کے بعض اوقات بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو پریشانیاں ہیں، اگر آپ کی اپنی نیت اچھی ہے اور آپ نے خود ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، تو پھر یہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی اور آپ اپنی وسعت کے مطابق ان کی پریشانیوں کو دور کرتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی جو نیت آپ نے بتائی کہ بہت ایک اچھی، جب آدمی نیت رکھ لیتا ہے تو ایسے اشخاص کم از کم ان چیزوں میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے والے عمل اپنی جگہ، لیکن وہ کم از کم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے۔ بالکل۔ تو آدمی جب ایسے مواقع پر خود تو یہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا کام حل ہونا چاہیے، چاہے دوسرا تکلیف میں یا کسی طرح بھی وہ جاتا ہے، تو جہاں ہم اپنے لیے آسانی چاہیں یا اپنے سے پریشانی کو دور کر رہے ہوں تو وہ پریشانی کسی اور کے لیے نہ بنا کر رکھ دی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، شریعت ہے
کہ یہ ارشاد فرمایا مشہور و معروف حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا عکس بھی ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ تو جب ہم اپنے لیے تکلیفیں پسند نہیں کرتے، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں پسند نہیں کرتے، تو پھر اپنے بھائی کے لیے، یعنی مسلمان بھائی کے لیے بھی یہ تکلیفیں پسند نہ کریں، اور نہ ہی ایسے اسباب و ذرائع اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عجب واقعہ لکھا کہ ان کے گھر کے اندر چوہوں کی کثرت ہو گئی تھی، چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ بلی پال لیں، بلی رکھ لیں، تو بلی کی وجہ سے پھر یہ چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بلی رکھ لوں تو ہوگا یہ کہ پھر یہ چوہے میرے پڑوسی کے گھر کے اندر چلے جائیں گے، تو میں پھر یہ بلی کیسے رکھوں؟ تو اب کوئی بھی ذریعہ دوسرا اختیار کر کے اس کو مارا جا سکتا ہے یا اس کا کوئی اور انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن بلی رکھنے کی وجہ سے ان کی فکر و سوچ دیکھیں کہ پھر دوسروں کے گھر کے اندر بالکل جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہے کہ اپنے لیے بسا اوقات پریشانیاں جھیل لیتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، جبکہ اس کا ہمارے یہاں عکس ہوتا ہے کہ بس اپنا کام پورا ہونا چاہیے اور ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، باقی دوسرا تو اگر تھوڑی سی تکلیف کے اندر ہے اس کو پوری تکلیف کے اندر ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا کام حل ہو جائے۔ ایسی سوچ، ایسی فکر یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت لوگ دعا بھی کرواتے ہیں بھی رک جائے، ختم ہو جائے اس طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی ایسے بارش والے واقعات کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں بارش رک جائے؟ بالکل، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی مقامات پر اور بالخصوص کتاب الاستسقاء کے اندر، یعنی جو بارش طلب کرنے کے حوالے سے باب ہے پورا، اس میں یہ حدیث مبارکہ جگہ جگہ نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات کے فرد یہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہ گئے ہیں، مال ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور ہم نے آسمان کے اندر ایک قزاع یعنی بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا اس وقت، لیکن پہاڑوں کی مثل یہ بادل آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے بھی نہیں تھے، جب ہم اترے تو آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ہم لوگ دھوپ میں آئے تھے اور اب ہم بارش کے اندر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، اور لگاتار مسلسل ایک ہفتے تک یہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے ہفتے وہی صحابی یا کوئی اور بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو بارش کی کثرت کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو گئے اور جو گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بارش جو ہے وہ رک جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اب آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف دیکھیں، جس قدر اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر قدرت دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو، انگلی کو یوں ہلاتے رہے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے اوپر بارش نہ ہو، ہمارے ارد گرد بارش ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی یہ تشریف لے جاتی رہی، وہ بادل کے ٹکڑے یوں چھٹتے چلے گئے، بارش وہاں سے ہٹتی چلی گئی اور مدینہ ایک تاج کی طرح ہو گیا، یعنی چاروں طرف بارش برس رہی تھی لیکن مدینہ بالکل درمیان میں جیسے ایک تاج ہوتا ہے ویسا ہو گیا، اور ایک مہینے تک دوسرے مقامات پر نالا جو تھا وہاں کا وادی قنات کا وہ بہتا رہا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی موجود ہے کہ اس طرح جب ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ فرمایا کرتے تھے کہ درختوں کے اگنے کی جگہ پر بارش برسے، ٹیلوں پر بارش برسے، لیکن ہمارے ارد گرد برسے، ہمارے اوپر نہ برسے، وہ وہی بارش کو جو تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک کے تحت لکھا کہ بارش ہر صورت میں رحمت ہو ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات جب بارش کی کثرت ہوتی ہے تو وہ کثرت زحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اب اس میں بہت بڑی زحمت تو ہم خود ہی پیدا کر لیتے ہیں، جیسے ہم اپنے علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں جو انتظام ہے وہ ہمارے سامنے ہے
کہ لوگ آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پھر اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ ورنہ بہرحال جو بارش ہے فی نفسی ہی یہ رحمت ہے، اور اس کو مَاءً مبارکن قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ برکت والا پانی ہے۔ تو یوں دعا بہرحال کی جا سکتی ہے کہ بارش وہ اللہ پاک ہم پر برسائے کہ جو ہمیں نفع دینے والی ہو، جس سے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، نفع مند بارش کی دعا وہ حدیث میں اللہم صیبا نافعا، حدیث میں تعلیم بھی دی گئی جی، ہے، اور یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس کو بعض نے پھر یہ کہا کہ بارش تیز ہو تو اس وقت یہ پڑھا کرتے تھے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلقاً بھی یہ ذکر ہے کہ آپ درختوں کے اگنے کی جگہ پر، ٹیلوں پر بارش کے برسنے کی، اور ہم ارد گرد بارش برسنے کی دعا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر نہ ہو بلکہ ان جگہوں پر بارش ہو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جو لوگ بہت زیادہ گھریلو اعتبار سے بھی اس آزمائش میں ہیں، اور لائٹ کے اعتبار سے بھی کئی جگہوں پر یہ ایشوز ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے، اور ان آزمائشوں کو جلد جو ہے وہ ہم سے دور فرما دے، مسلمانوں کو راحت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔ محمد نعمان اتاری، حضور آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سیدھے پاؤں کا انگوٹھا اگر زمین سے اٹھ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے رہنمائی فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، انگوٹھا اور حضرت عمر کے حوالے سے، اور بعض اس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا چپک کے ہونا چاہیے کہ گویا کہ کیل لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ میں نے پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنا، ورنہ اس سے پہلے یا تو حدیث پاک ہوتی تھی یا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا تھا، کیل والا، ہلنا ہی نہیں چاہیے انگوٹھا۔ تو یہ بے اصل بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انگوٹھا ہلنا ہی نہیں چاہیے، ایسی کوئی حدیث تو ہم نے بہرحال پڑھی نہیں ہے۔ اور مسئلہ شرعی بھی یہی ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا جو ہے، چاہے سیدھے پاؤں کا ہو چاہے الٹے پاؤں کو تو ویسے ہلتا رہتا ہے، تو وہ اگر ہل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قیام میں ہمارا پاؤں ویسے ہی جمع ہوا ہوتا ہے اچھی طریقے سے، رکوع میں بھی جمع ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب تک ہم سجدے میں نہیں جاتے تو اس وقت تک یہ جمع رہتا ہے، لیکن سجدے میں بسا اوقات یہ آگے پیچھے حرکت اس کی ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ بلا وجہ پاؤں کو اپنے حرکت دینا، چاہے وہ انگوٹھے کا ہو چاہے پورا پاؤں ہو، یہ عبث ہے، یہ فضول کام ہے اس طرح کرنا۔ اور اگر امر کثیر کی صورت بنی تو بعض اوقات نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انگوٹھا زمین پر اس طرح جمع ہوا ہو کہ گویا کہ اس میں کیل ٹھوک دی ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ اگر یہ چیز آپ کو نماز کے خشوع سے مانع ہوتی ہے، یعنی کوئی زور لگاتا ہے بالکل کہ گویا کہ اس نے پاؤں چپکا دیا ہے اور پھر ساری توجہ اس کی اسی طرف ہے، تو پھر یہ نماز میں آپ کے خشوع سے مانع ہوگی، تو اس طرح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ نارملی جس طرح پاؤں رکھا جاتا ہے ویسے ہی پاؤں رکھیں۔ اگر کسی رکن میں آتے جاتے ہوئے، جیسے بعض اوقات بعضوں کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، تو وہ آگے پیچھے پاؤں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کرنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اپنے آپ کو بنا کسی کام کے یا کوئی کام نہ ہو مسافر بنانا کیا درست ہے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ مفتی احسان صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی بارش کی صورتحال موجود ہے سب کے سامنے، اور پانی جو ہے گھروں کے آگے بھر رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس میں گٹر کے پانی بھی شامل ہوتے ہیں، گٹر بھی ابل پڑتے ہیں، تو اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کو صاف کر لیتے ہیں، اور دوسروں کے گھروں کے آگے اس کی پاچ بنا کے پانی کو بہاؤ دوسروں کے گھروں کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا کہ اس طرح کرنا مناسب رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اب اگر کوئی شخص نہیں بول رہا ہے کسی حوالے کی وجہ سے، تو کیا اس کو اپنے حق کے لیے اس میں پھر سامنے والے سے کلام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس میں شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک۔ کلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے؟ بعض کا تو یہی سبب لڑائی کا بن جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس طرح کر رہا ہے وہ تو بالکل غلط ہی کر رہا ہے، یعنی اس کی اس بات کی تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے اور سامنے والا اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اسے روک سکے، تو وہ روک سکتا ہے۔
ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی طرح وہ جتنا اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس حد تک وہ اسے روکنے کا مجاز ہے بالکل، کہ وہ اگر نہیں مانتا زبان سے تو پولیس کو رپورٹ کرے، ایسے افراد کو جو ہے وہ اس کے اندر داخل کرے کہ جو اس معاملے کو رکوا سکیں۔ اب یہ تو بالکل غلط طریقہ کار ہے کہ اپنے گھر کے آگے سے گندگی نکالنے کے لیے راستہ دوسرے کی گھر کی طرف نکال دیا، تو گناہ گار ہوں گے اس طرح کرنے کی وجہ سے۔ البتہ بعض میں جو ہے وہ ڈھلان ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ دوسرے کی گھر کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اوپر والے کا پھر کوئی قصور اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کام کر رہا ہے کہ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہے، اپنا گھر صاف رکھنے کے لیے دوسرے کی گھر کے اندر اپنی گندگی کو داخل کر رہا ہے، تو وہ گناہ گار ہے اور اس کو طریقے سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، گھروں میں کم ہوتی صورتحال، بعض اوقات دروازوں کے سامنے سے ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر سے تو اس نے کلیئر کر دیا، صاف کر دیا، سب کچھ معاملہ آگے کر دیا، اور ایسے لوگوں کا تصور یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، اب یہ لوگ اپنا آگے کریں، پھر آگے کریں تو یوں ہی آگے صفائی ہوگی، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی محلہ ہوتا ہے، گلی ہوتی ہے، مل جل کے، تو مل جل کے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ بھائی سب اکٹھے ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ خود تو کرتے نہیں ہوں گے، کسی بھنگی وغیرہ کو بلواتے ہوں گے، اسی کے ذریعے صفائی ہوتی ہوگی، تو سب ملا کے اس کو زیادہ پیسے دے دیں اور پوری گلی صاف کروا لیں، پورا اپنا علاقہ صاف کروا لیں۔ یہ نہیں ہے اب وہ اس کے گھر کے آگے کرے گی، اس کے گھر کے آگے کرے، تو یہاں سے یہیں پھر ہوتا رہے گا۔ اگر اس کے گھر کے آگے کر دیے، یہ اس کے گھر کے آگے کر دے گا، تو صفائی تو نہ ہوئی۔ اس لیے اس میں جب اس طرح کا معاملہ پیش آ چکا ہے، سبھی آزمائش کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو اکٹھے ہو کے اس آزمائش و مصیبت کو دور کریں گے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بالکل جی، اور یہی معاملات جب قربانی پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح کی جو علائشیں ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، تو اس میں بھی اگر مل کر یا سارے یا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ گندگی کو اس جگہ سے ہی دور کرے، اس علاقے سے دور کرے، تو بہتری ہے، جی، ورنہ یہی ہوتا ہے وہاں سے اٹھائی ادھر اور ادھر والے اٹھا کر کہیں ادھر۔ اور، جس کی وجہ سے بعض اوقات کئی کئی دن گزر جاتے ہیں کہ وہ علائشیں وہیں ہوتی ہیں، اور ابھی تک کی بھی اس طرح کی بعض خبریں کہ بعض علاقوں میں اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں اور پھر بارش آ جائے ساتھ، تو کتنی اور تعفن اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں وہاں پیدا ہوں۔ مزید ایک اور سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی سبب کے اپنے آپ کو کسی کام کے مسافر بنانا، کہ آدمی کہیں جاتا ہے مسافر بن کے پھر آ جاتا ہے، تو اس میں کیوں بنا رہا ہے؟ ایک تو اس کو دیکھا جائے کوئی گا نہ کہ کوئی اس کا بھی سبب اس کا ہوگا۔ کوئی سبب ہوگا، حسن نیت ہے کوئی کہ مسافر کی کچھ بعض فضائل ہوتے ہیں، اس حوالے سے جیسے دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسافر بنا رہا ہے۔ بعض اوقات حرمین شریفین میں اس کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے اسے بیان کیا جائے گا تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ بلا وجہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسافر نہیں بناتا، کوئی نہ کوئی پیچھے اچھی یا جائز یا غلط بھی نیت ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے وہ اس کے بیان کرنے پر ہی جواب دیا جا سکے۔ اچھا، بارش کی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو آج یہ کیچڑ اور جگہ جگہ پانی جمع ہوتا ہے، تو اب نمازیوں کو کافی اس میں تشویش ہوتی ہے، بالخصوص مسجد میں آ رہے ہیں تو وہ راستہ تو اختیار کر لیتے ہیں کہ چلے کوئی صاف ستھری جگہ ملی جہاں سے چلے گئے، لیکن کوئی گاڑی جاتے ہوئے چیٹے ڈال گئی، کچھ اور اس طرح کا معاملہ کر گئے، تو ایسے نمازی حضرات جب پریشان ہو تو اس کو ناپاک کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس شریعت کا اصول یہ ہے کہ اشیاء میں اصل طہارت ہے، یعنی ہم کسی چیز کو ناپاک اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو۔ شرعی دلیل کی بنیاد پر ہی ہم پانی کو ناپاک کہہ سکیں گے، ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے پانی پاک ہے۔ اب اگر کسی کو چھینٹے لگے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ نجس ہیں یا نہیں ہیں، ناپاک ہیں یا نہیں ہیں، تو اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا، اسے پاک ہی کہیں گے۔ ٹھیک، ہاں، اگر خود اپنی آنکھوں سے گٹر کا پانی اس میں ملتے ہوئے دیکھا تھا، یا دو شرعی گواہ جو عادل ہوں، جن کی گواہی معتبر ہو، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر گٹر کا پانی ملتے ہوئے دیکھا ہے، گندگی ملتے ہوئے دیکھی ہے، تو پھر اس کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے گا، ورنہ اس کے ناپاک ہونے کا حکم یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے تو دیکھ لیا جائے کہ کیا واقعی اس کی ناپاکی کا معلوم ہے، معلوم نہیں تو اس صورت میں آپ مکلف نہیں ہیں کہ آپ اس کے پیچھے پڑیں، ٹھیک، وہ آپ کے لیے پاکی ہی کا حکم رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ گندلا ہو گیا، کیچڑ والا کیچڑ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ البتہ یہاں دو تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ سب سے پہلے تو ہمیں خود احتیاط کرنا ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ہم مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوائی چپل پہنتے ہیں، تو اب وہ چپل عمومی طور پر کیچڑ پانی میں سے آپ جب گزریں گے تو وہ آپ کے چھینٹے اڑاتی ہے پیچھے کی طرف سے،
تو آپ اس کا اہتمام کریں کہ چپلیں آپ کی ایسی ہوں کہ جو آپ کے اپنے کپڑوں کو خراب کرنے کا سبب بھی نہ بنے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں نماز ہے، اور یعنی اب ہم جس دور کے اندر ہیں نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سوچنا پڑے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہے وہ، لیکن بہرحال اب ہماری مسجدوں میں بھی ایسے انتظامات نہیں ہوتے، ورنہ کپڑے کا ایک جوڑا اپنے ساتھ ہونا چاہیے. کہ بالخصوص جو معزز افراد ہیں اور وہ مسجد کا جیسے غسل خانہ ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہنچ کر وہ کپڑے چینج کر لیں اور اس کے اندر نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد کپڑے چینج کر کے وہیں پر گھر پر اپنے واپس آ جائیں. لیکن اب یہ بات بہت سو کے دماغ میں ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن اگر نماز کے اہتمام کی نیت ہو نا کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہوں، تو پھر یہ ساری چیزیں سہل لگتی ہیں، یہ مشکل نہیں لگے گی. تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے اہتمام کریں. جو امام حضرات ہیں یا جن کو نماز پڑھانی ہے وہ تو کرتے ہیں. اگر نمازیوں میں سے کئیوں کے کپڑوں پہ بھلے کیچڑ ہو، جو کچھ بھی ہو، ارے امام بھی تو اسی بارش میں آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کو تو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو وہ امام بیچارے خود ہی اہتمام کرتے اور کرنا بھی چاہیے، ان کا یہ اچھا اہتمام ہے. تو وہ تو اپنا انتظام یوں، بلکہ جوڑا آپ نے مشورہ دیا تو وہ ایک ایک دو جوڑے رکھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں بالکل سیٹنگ کے ساتھ، کہ اگر ضرورت پڑے تو فوراً وہ پہن کے نماز پڑھ لی جائے. اور یہ ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں جتنا نماز ہے، نہیں آپ سب کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف امام کے لیے نہیں کہہ رہے. بالکل ایسا ہونا چاہیے بھائی. جب آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو وزیر اعظم کے گھر جانا ہے، دعوت آئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی پانی میں سے گزرنا پڑے گا، اور وہاں جا کے اب یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایسے کپڑوں کے ساتھ اس کے پاس چلے جائیں گے. کوئی نہ کوئی آپ ایسا اہتمام کریں گے کہ جس سے آپ کے کپڑے محفوظ رہیں. تو یہاں تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو لہذا اس کا بھی اہتمام یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور کیچڑ چاہے پاک بھی ہو، لیکن جب مسجد میں جانا ہے تو اس کو دھو لیں، صاف کر لیں. پہ اس کو دھو لیں آپ، تاکہ مسجد کی دریاں وغیرہ یہ وہ آلودگی نہ ہو وہاں پہ. مزید کال. میرا نام اویس ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تیز بارش اگر ہو رہی ہو اور ہمارے جسم کے سارے یعنی کہ جو وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں وہ سارے وضو بھیگ جائیں، 2 قطرے بہ جائیں، تو کیا آپ مزید وضو کی حالت ہوگی، اس لیے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ. تیز بارش میں وضو خود بخود ہو جائے گا، سب آزاد تو دھل گئے. جی دیکھیں، جب ایسا ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ نیت کر لی جائے. ٹھیک، نہیں کوئی تیز بارش میں کھڑا ہوا ہے اور پتہ ہے کہ میرا چہرہ بھی دھل جائے گا، ہاتھوں پر بھی پانی پہنچ جائے گا، سر پہ بھی پانی پہنچ رہا ہے، پاؤں بھی دھل گئے اس کے، تو بہتر یہ ہے کہ نیت کر لے. لیکن چونکہ احناف کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے. اگر کوئی شخص بارش میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے جسم پہ پانی بہتا رہا، اعضاء اس کے وضو کے دھل گئے، تو اس صورت میں اس کا وضو بہرحال ہو جائے گا. اس وضو کے ساتھ وہ نمازیں وغیرہ ادا کر سکتا ہے، دوبارہ وضو کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر نیت کر لیتا تو پھر وضو کا ثواب بھی اس کو ملتا. اب اس پر ثواب بہرحال وضو کا اس کو نہیں ملے گا، لیکن وضو بہرحال اس کا ہو جائے گا. اس کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگا سکتا ہے. تو یعنی شرعی اعتبار سے وضو اس کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. مزید. میرا نام محمد ایوب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا کسی سے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وہ نہانا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے. تو برائے مہربانی جو ہے اس کی تصدیق فرمائیں کہ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں نے تو کبھی سنا نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کیا وجہ ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. جی نہانا پڑتا ہے، انہوں نے تو نہانے کا وضو کا جی نہانے کا تو کوئی حکم نہیں ہے کہ اونٹ کا جو ہے وہ گوشت کھانے کے بعد نہانا پڑے. البتہ وضو کے حوالے سے ابتداءً اس بات کا حکم تھا کہ اونٹ کا گوشت کھایا تو اس کے بعد وضو کر لیا جائے، لیکن پھر یہ منسوخ ہو گیا. یعنی اب اس کا حکم نہیں ہے، پہلے تھا. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کھانے کی وجہ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی موقف ہے، یہی موقف امام مالک کا ہے، اور یہی موقف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے. تمام کے نزدیک یہی حکم ہے کہ اونٹ کا گوشت کھایا تو اس کے بعد وضو کی حاجت نہیں ہے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ وضو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، یعنی وہ واجب قرار دیتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھایا تو اس کے بعد وضو کیا جائے. تو اب ہماری جو شریعت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر اس طرح کا اختلاف ائمہ میں واقع ہو جائے تو اس سے نکلنا چاہیے.
تو اب اگر وضو کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ وضو کرنے سے کسی نے منع بھی نہیں کیا، تو اب مستحب ہو جائے گا، یعنی یہ بہتر ہو جائے گا کہ آپ وضو کریں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہم ہیں حنفی، ہمیں اپنے مذہب کی کوئی خلاف ورزی بھی اس میں نہیں کرنا پڑ رہی۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرنا پڑتی تو پھر ایک الگ بات ہوتی، لہذا اگر وضو کر لیں تو یہ اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، واجب بہرحال اس سے نہیں ہوتا غسل، واجب نہیں ہے کس طرح، اور غسل کا تو ہے ہی نہیں، جو غسل کا انہوں نے کہا جی یہ صرف وضو کے حوالے سے ہے، غسل کے حوالے سے یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میں ابو جریر اتاری، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کسی سید زادے کی یا اپنے پیر و مرشد کی چوکھٹ کو بوسہ دے سکتے ہیں برکت کے لیے یا ان سے محبت کی بنا پر؟ برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، ایک ہے چوکھٹ کو بوسہ دینا، اور ایک ہے کسی معظم ہستی کے سامنے جو زمین ہوتی ہے اس کو بوسہ دینا۔ ٹھیک، زمین کو بوسہ دینے سے تو علماء نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے تو یہ بوسہ دینا اس کا جائز ہے تعظیم کے طور پر، برکت کے لیے۔ لیکن چونکہ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو صورتحال بنے گی چومتے ہوئے وہ بنے گی سجدے کی کیفیت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی صورت ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس لیے لوگوں کے سامنے اس طرح نہ کیا جائے، اس سے گریز کیا جائے۔ بہرحال سجدہ کرنا یہ کسی بھی صورت ہماری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا، تعظیم کا جو سجدہ ہے وہ بھی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ مزید سوال۔ میرا نام محمد خان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور کمپنی کی طرف سے بائک، فیول وغیرہ سب ملا ہوا ہے، تو میں اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، کیا میں اپنے کاروبار کے لیے بائک کو استعمال کر سکتا ہوں؟ اور کمپنی نے مجھے اپنے گھر کے دوسرے کام وغیرہ کے لیے وہ بائک جو ہے وہ استعمال کے لیے دی ہوئی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی اس بارے میں ارشاد فرمائیں گے، جزاک اللہ خیرا۔ جی، گاڑی دی ہوئی ہے، بائک دی ہوئی ہے کمپنی نے، اب یہ اپنے کاموں میں بھی استعمال کر۔ دیکھیں، یہ تو کمپنی کے رولز کے اوپر ہے کہ کمپنی نے ان کو دے دی ہے یا صرف کمپنی کے کاموں کے لیے دی ہے۔ اگر کمپنی کے کاموں کے لیے دی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اپنے ذاتی یوز کے اندر یہ نہیں لا سکتے۔ صحیح، یا تو کمپنی پرائیویٹ ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ آپ کو صاف الفاظ میں اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، یعنی اپنے ذاتی کام بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں اور کمپنی کے کام بھی کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو عرف ہوگا اسی کے مطابق آپ اس کا استعمال کر سکیں گے، اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کمپنی کے رول پوچھ لیے جائیں یا، کیونکہ کئیوں کو تو گاڑیوں باقاعدہ گاڑیاں جو ملتی ہیں وہ ہر طرح کی یوز کے لیے ملتی ہیں، اور کئی ہوتے ہیں کہ جو جیسے پیٹرول کا کہا نا انہوں نے، تو بعض اوقات پیٹرول مخصوص کاموں کے لیے ہوتا ہے، جی ہاں، تو اور کمپنی کا بھی ایک گاڑی ہوتی ہے کہ جو مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے، تو جیسا رول ہوگا اگر ان کو دے دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سارا دن یوز کریں اور اپنے ذاتی کام بھی اس کے اندر آپ کریں، اور پیٹرول بھی آپ اس میں سے مخصوص مقدار دے دی جاتی ہے کہ آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اتنا دیں گے آپ کو، ہاں، تو اگر اس میں اجازت ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دکان جو ہے وہ ایگریمنٹ کرتا ہے 2 سال کا کسی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کرایہ طے کر لیتا ہے کہ اتنا اتنا ماہانہ اور اتنا ایڈوانس ہوگا، اور وہ آگے کسی اور کے ساتھ 6 مہینے کا ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈبل معاہدہ کرتا ہے، اور جتنا اس نے اپنے مالک مکان سے کیا تھا اتنا اس کو دیتا ہے، باقی جتنا اس نے اوپر لیا تھا کسی اور سے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی ڈبل پروفٹ لے لیا اس نے نا، تو اب ایسا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ مکان یا دکان کرائے پر لینے کے بعد آگے کرائے پر دے دینا، یہ معاملہ ان کا۔ دیکھیں، ایک اس میں شرط یہ ہے کہ جب آپ کوئی کرائے پہ لی ہوئی چیز آگے کرائے پر دیتے ہیں، مکان ہو گئی، دکان ہو گئی، تو اس میں ہمارے یہاں تو چونکہ عام طور پر جو رقم ہوتی ہے وہ جنس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ایک ہی جنس ہوتی ہے، الگ الگ جنسیں نہیں ہوتی، تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پر 10,000 روپے کے لیے 10,000 روپے کرایہ پر لے رہے ہیں اور آگے 12,000 روپے میں دیں۔ البتہ اگر آپ اس دکان کے اندر کوئی تعمیر کروا دیتے ہیں، اس گھر کے اندر کوئی تعمیر کروا دیتے ہیں، اس کی حیت کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ اب وہ جدید چیز اس کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے، اب اسے آپ آگے زیادہ کرایہ پر دیتے ہیں، تو یہ کرایہ پر دینا پھر آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن ایز اٹ از جیسے آپ نے دیا وہی آپ آگے دے دیتے ہیں اور کرایہ زیادہ لیتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ مزید کو
میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے جیسے ظہر کی یا عصر کی، تو جو نمازی ہیں ان کو کچھ پڑھنا چاہیے جب وہ خاموش ہی رہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسری مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، تو اس میں جو ہے نا حضور کا جب نام آتا ہے تو درود پڑھنا ضروری ہے یا نہ پڑھیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران اگر کوئی اذان آ جائے، چاہے اپنی مسجد کے آئے یا کہیں بھی آئے، تو کیا کریں گے؟ نماز کے دوران ان امور کی اجازت نہیں ہوتی۔ نماز میں چاہے دوسری مسجد سے آ رہی ہو یا امام صاحب مثال کے طور پر محمد رسول اللہ یہ آیت پڑھتے ہیں، تو اس دوران نہ درود پاک پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ہی آپ انگوٹھے چوم سکتے ہیں، بلکہ صرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ نماز میں نہیں ہیں، آپ قرآن سننے کے لیے حاضر ہیں، تو اب وہاں پر بھی درود پاک نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی انگوٹھوں کو اس مقام پر آپ نے چومنا ہے۔ تو چند مقامات ہیں جس میں منع کیا گیا، اس میں سے ایک نماز بھی ہے کہ اس میں آپ نماز میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انہوں نے یہ پوچھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ظہر اثر کی جاتے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ مقتدی جب امام کے پیچھے ہوگا تو اسے قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے ظہر اثر ہو یا دیگر نمازیں ہوں، خاموش امام کے پیچھے کھڑا رہنا ہے، خاموش رہے گا، لیکن اس کے علاوہ بقیہ تسبیحات، التحیات، وہ سب پڑھے گا، قراءت کرنا اسے منع ہے، صرف قرآن پاک کی تلاوت منع ہے ان کو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا نام محمد فیصل اطاری ہے، میں سالکہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ مزید بابر شہزاد اطاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عرفات کے میدان سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ عرفات کے میدان سے عمرہ کرنا، دیکھیں عمرے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ حرم کی حدود سے باہر نکل جائے۔ اس میں میقات پہ جانا شرط نہیں ہے، حرم کی حدود سے باہر نکلا، اسے حل کہتے ہیں۔ جیسے مسجد عائشہ ہے کہ یہ تنعیم کا مقام ہے اور یہاں جو حصہ ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، اگرچہ کہ ہمارے دور کے اندر یہ مکے کے اندر داخل ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ تو اسی طرح عرفات جو ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، وہاں جا کر وہ احرام کی نیت کرے گا تو عمرے کے لیے وہ آ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مکے میں رہنے والا جب بھی اس کو عمرہ کرنا ہے، مکی شخص کو، یا جو بھی یہاں سے جاتے ہیں وہاں جا کر ٹھہرے ہوئے، تو اب ان کو کسی طرح بھی وہ حدود حرم سے باہر چلے جائیں تو وہ احرام کی نیت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اصل حرم کی حدود سے باہر نکلنا ہے اور اس کے باہر سے انہوں نے نیت کرنی ہے۔ اور اس میں بعض لوگ جعرانہ کے مقام پر جاتے ہیں جی ہاں، اور وہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حنین سے واپسی پر اس مقام سے آپ نے جب غنیمت تقسیم کی تھی تو اس مقام پر آپ نے احرام باندھا تھا، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے یہاں سے احرام باندھنے کا۔ اس کو عمومی طور پہ بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، اس کو بڑا عمرہ، جی ہاں بالکل۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو افضل مقام ہے عمرہ کرنے کا وہ مسجد عائشہ ہے، اچھا، کیونکہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو اس لیے فقہاء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ افضل مقام ہے جہاں سے عمرے کی نیت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لہذا ادھر ادھر بھی جو اگر بیرون حرم چلے جائیں گے تو وہ ہو جائے گا، لیکن افضل وہی ہے، افضل وہی ہے۔ جدہ جاتے ہیں بعض لوگ تو وہاں سے بھی احرام کی نیت کی جاتی ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حدیبیہ کا مقام؟ حدیبیہ کے بارے میں احناف کی کتابوں میں واضح طور پہ صراحت موجود ہے کہ اس کا کچھ حصہ حرم کے اندر ہے اور کچھ حصہ حل کے اندر ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے آپ علیہ السلام، تو جو احصار کی شرائط ہوتی ہیں، جو محصر ہوتا ہے تو اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اس کا جانور جو ہے وہ حرم کے اندر ذبح ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اس مقام پر جو ہے وہ جانور ذبح فرمائے تھے جو حرم کی حدود کے اندر ہے۔ تو یوں بعض حصہ حدیبیہ کا یہ حرم میں ہے اور بعض حصہ یہ حل کے اندر ہے، تو وہ لکھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے باقاعدہ، تو آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ وہاں سے اس مقام پہ چلے جائیں جو حل ہے، وہاں سے عمرے کی نیت کر لیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کے اپنا فیڈ بیک پہ ضرور دیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور عمرے کی باتیں سنی ہیں، رب تعالیٰ بار بار یہ حاضری بھی عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔